پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور IMF معاہدے کی باضابطہ منظوری کے بعد پاکستان کو تقریباً $2 ارب ادائیگی ہوگی۔ پاکستان نے مشکلات کے باوجود مائیکرو اکنامک استحکام اور اعتماد کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی۔ مہنگائی 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔ فائنینشل ڈسپلن میں بہتری آئی، بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ بھی کم ہوا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گفتگو میں کہا کہ ملک کو پیداواری اور برآمدگی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بجلی کی قیمت کم ہونگی، آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ 2 دن پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بھی بجلی نرخوں میں $32 فی یونٹ کمی کی گئی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے کہ یہ اسرائیل کے سفر کے لیے قابل استعمال نہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت ایسا کوئی دورہ ممکن نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں موقف تبدیل نہیں ہوا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شرپسندوں کے خلاف آپریشنز رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی فیصلہ۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات کے تدارک کے لیے پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ وفاقی حکومت سے TORs کی منظوری کے بعد جرگہ افغان عمائدین سے مذاکرات کرے گا۔ بانی PTI نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکال دیا۔ فیصلہ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے وکلا کی ملاقات کے دوران ہوا۔ فیصل چودھری کو PTI وکلا کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری سے کیسز اور دیگر قانونی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ ملاقات کے دوران مشال یوسفزئی سے متعلق بھی گفتگو۔ مشترہ بی بی نے مشال یوسفزئی کو اگلی ملاقات میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ یوکرین کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر متفق ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کہتے ہیں کہ یمن پر حملے سے متعلق جیٹ میں خفیہ معلومات نہیں تھیں۔ حکومتی ملازمین کے حجم میں جلد کمی آ جائے گی۔ عوامی رد عمل جیسا بھی ہو، ملازمین کی تعداد میں کمی ضروری ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ اے میں ایران اور ازبکستان کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ ایرانی فٹ بال ٹیم نے گروپ اے میں 6 فتوحات اور 2 ڈرا کے ساتھ 20 پوائنٹ حاصل کیے۔ میچ سے قبل ایران کو فائنلز میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ درکار تھا۔ جاپان اور نیوزی لینڈ کے بعد ایران میگا ایونٹ میں کوالیفائی کرنے والی تیسری۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان $2 ارب قرض کا اسٹاف لیول معاہدہ طے۔ IMF اعلامیہ کے مطابق پاکستان اور IMF معاہدے کی باضابطہ منظوری کے بعد پاکستان کو تقریباً $2 ارب ادائیگی ہوگی۔ پاکستان نے مشکلات کے باوجود مائیکرو اکنامک استحکام اور اعتماد کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی۔ مہنگائی 2015 کے بعد کم ترین سطح پر آ گئی۔ فائنینشل ڈسپلن میں بہتری آئی، بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ بھی کم ہوا۔
پاکستان اور IMF کے درمیان $2 ارب قرض کا سٹاف لیول معاہدہ طے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گفتگو میں کہا کہ ملک کو پیداواری اور برآمدگی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ٹیکس، توانائی اور سرکاری اداروں سے متعلق اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ 2 دن پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بھی بجلی نرخوں میں 32 روپے فی یونٹ کمی کی گئی۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے کہ یہ اسرائیل کے سفر کے لیے قابل استعمال نہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت ایسا کوئی دورہ ممکن نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں موقف تبدیل نہیں ہوا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شرپسندوں کے خلاف آپریشنز رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا بھی فیصلہ۔ سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات کے تدارک کے لیے پالیسی تشکیل دی جائے گی۔ وفاقی حکومت سے TORs کی منظوری کے بعد جرگہ افغان عمائدین سے مذاکرات کرے گا۔ بانی PTI نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکال دیا۔ فیصلہ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے وکلا کی ملاقات کے دوران ہوا۔ فیصل چودھری کو PTI وکلا کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری سے کیسز اور دیگر قانونی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں۔ ملاقات کے دوران مشال یوسفزئی سے متعلق بھی گفتگو۔ بشرا بی بی نے مشال یوسفزئی کو اگلی ملاقات میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ یوکرین کے معاملے پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ روس اور یوکرین بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر متفق ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گفتگو کہتے ہیں کہ یمن پر حملے سے متعلق چیٹ میں خفیہ معلومات نہیں تھیں۔ حکومتی ملازمین کے حجم میں جلد کمی آ جائے گی۔ عوامی رد عمل جیسا بھی ہو، ملازمین کی تعداد میں کمی ضروری ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ اے میں ایران اور ازبکستان کا میچ 2-2 گول سے برابر۔ ایرانی فٹ بال ٹیم نے گروپ اے میں 6 فتوحات اور 2 ڈرا کے ساتھ 20 پوائنٹ حاصل کیے۔ میچ سے قبل ایران کو فائنلز میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ درکار تھا۔ جاپان اور نیوزی لینڈ کے بعد ایران میگا ایونٹ میں کوالیفائی کرنے والی تیسری